اللہ تعالیٰ کا ناؤز باللہ کوئی وجود نہیں اور اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ہستی نہیں جو کہ اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے، بلکہ یہ خود وجود میں آئی۔ کوئی بھی ایسا صاحب عقل نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو بغیر فائل کے ہوتا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا یہ بغیر کسی چیز کے بنا دیے گئے ہیں؟ ام هم الخالقون یعنی کیا بنانے والے کے بغیر بنا دیے گئے ہیں یا پھر اپنے آپ کے خود خالق ہیں؟ کسی چیز کے اندر اس کا نقص ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اسے بنانے والا کوئی نہیں۔ اس نقص کا ہے بھی یا نہیں یہ بھی طے کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ بات ہے کہ یہ نقص ہمیں نظر آتا ہے نا، لیکن اس میں کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ڈارون کے نظریے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سائنسدان، یہ ملحدین، یہ سب اس بات پہ متفق ہیں یہ کائنات حادث ہے، تو اور اس بات پہ بھی سارے متفق ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا فعل نہیں جو بذات خود ہو، اس کا کوئی فاعل ہوتا ہے۔ انسان کے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور و فکر کرنے سے اللہ کی تمام صفات ذہن کے اندر آ جاتی ہیں اور صفات کمال ذہن کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ جو ان کا اعتراض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہارے رب ہیں مسلمانوں کے تو پھر وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ آنکھ بھر کے، نظر بھر کے ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے نور کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الہاد سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے الہاد سیریز کے مختلف پروگرامز کے اوپر بات کی اور اس میں مختلف پہلوؤں کے اوپر بات کر کے ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو ملحدین ہیں وہ کس طرح اپنے اعتراضات بے بنیاد رکھتے ہیں اپنے ذہنوں کے اندر، اور کیسے وہ اسلام کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کے پیچھے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، صرف مفروضات ہیں، تخیلات ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس بنیادی دلائل نہیں ہیں۔ آج ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے جو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ناؤز باللہ کوئی وجود نہیں اور اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ہستی نہیں جو کہ اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے، بلکہ یہ خود وجود میں آئی اور اس کے اندر ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ان کا یہ اعتراض بنتا ہے؟ کیا ایسی کوئی بھی چیز وجود میں آ سکتی ہے بذات خود جس کو کوئی بنانے والا نہ ہو، جس کا کوئی کریٹر نہ ہو؟ تو وجود باری تعالیٰ کے عقلی و نقلی دلائل ہم آج جانیں گے۔ پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ فواد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں۔ شیخ بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں برکتوں سے نوازیں۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیر، بارک اللہ فیک، الحمدللہ۔ بہت شکریہ شیخ، حیاکم اللہ۔ شیخ وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے عقلی و نقلی جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں؟ اور ایک سب سے اہم بات جو یہ تھی کہ ڈارون کا جو نظریہ ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عقلی و نقلی دلائل ہیں وہ کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے دلائل کو ذکر کیا ہے کہ جو نقلی بھی ہیں اور عقلی بھی ہیں۔ نقلی اس اعتبار سے ہیں کہ اللہ نے انہیں قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، بے شک، اور عقلی اس اعتبار سے ہیں کہ عقل بھی ان دلائل کا اعتبار کرتی ہے، اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس انداز میں اگر ہم اس کائنات میں غور و فکر کریں تو ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے۔ بے شک۔ تو اس وجہ سے چونکہ عقل نے بھی ان دلائل کا اعتبار کیا ہے، اور عقل کے ہاں اس دلیل کا نتیجہ 100% حتمی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے عقلی دلیل ہے نا، 1 اور 1 2 ہے مثلا، اس کا نتیجہ 100% حتمی ہے، صاف ظاہر ہے، 2 اور 2 4 ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ ایک قاعدہ اور کلیہ ہے، تو اسی طرح ہی عقل اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ بغیر بنانے والے کے نہیں ہے۔ سب سے پہلے عقلی دلائل میں سے جو قرآن کریم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جنہیں ذکر کیا ان میں سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ دلیل خلق اور دلیل ایجاد ہے، یعنی کہ کائنات کا ایجاد کرنا، اس پوری کائنات کا بنانا، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ بے شک۔ کائنات کا دنیا میں ہونا یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اور انسان کا ہونا، انسان کا وجود، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بے شمار مقامات پہ اسے بیان کرتے ہوئے اپنے رب ہونے کو، اپنے خالق اور مالک ہونے کو ثابت کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا ہے اپنے اس کائنات کے رب ہونے اور خالق و مالک ہونے
کو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا یہ بغیر کسی چیز کے بنا دیے گئے ہیں، ام هم الخالقون یعنی کیا بنانے والے کے بغیر بنا دیے گئے ہیں یا پھر اپنے آپ کے خود خالق ہیں، خود انہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے، خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر اور وضاحت کے اندر جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی سے جب پوچھا گیا کیف عرفت ربک، کہ تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، یعنی اعرابی جو دیہات میں رہنے والا، جنگل میں رہنے والا، جنگلی زندگی گزارنے والا انسان جو ان عمارتوں سے، ان چیزوں سے نا واقف ہے اور شاید اس نے یہ دیکھی بھی نہ وہ چیزیں، اس سے پوچھا گیا کہ کیف عرفت ربک، کہ تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو اس نے کہا کہ البارۃ تدل علی البعیر، کہ مینگنی جو ہے یہ اونٹ پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں اونٹ ہے یا اونٹ گزرا ہے، اسی طرح والاثر یدل علی المسیر، اور نشانات جو ہیں یہ چلنے پہ دلالت کرتے ہیں۔ اور آگے کیا کہتا ہے، کہتا ہے وسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج اولا تدل علی العلی الخبیر، کہ بلند و بالا اور برج والے آسمان اور یہ کشادہ زمین، وسیع اتنی بڑی زمین، کیا یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑی عظیم اور علی الکبیر ذات پہ دلالت نہیں کرتے جو خبر رکھنے والا ہے؟ صحیح۔ تو یعنی جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، جس کو اللہ نے دیا ہی استعمال کرنے کے لیے ہے، اگر انسان ان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور و فکر کرتا ہے، اپنے جسم پر غور و فکر کرتا ہے، تو عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس کائنات کا وہ خالق اور مالک اور موجد اسے پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی عقلی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیہ، کہ وہ اللہ رب ہے آسمان و زمین کا، رب اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، بے شک۔ لہٰذا جب اللہ ہی زمین و آسمان کا رب ہے اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان سب کا رب اور مالک اور مدبر ہے، فاعبدہ، تو پھر اسی کی عبادت کر، واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پہ ڈٹے رہو، اس کی عبادت پہ جمے رہو، هل تعلم له سمیہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ کوئی اور بھی عبادت کا مستحق یا اس کے لائق ہے، تو کیا اللہ کا ہم نام، اللہ کا ہم پلہ صفات میں، نام میں، ذات میں کوئی ہے تو لا کر دکھاؤ۔ کیا تم جانتے ہو کوئی ایسا جو اللہ کا جو ہے وہ ہم صفات ہو، ہم پلہ ہو، ہم نام ہو؟ جب کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر وہ اللہ رب العالمین جو کائنات کا رب اور خالق اور مالک ہے۔ بے شک۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح کے بے شمار مقامات قرآن کریم کے اندر ذکر کیے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کو دلیل بنایا ہے اپنے رب ہونے پر اور اپنے وجود پر، کہ کوئی بھی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خود بخود بن جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک متصل عقلی دلیل وہ یہ ہے کہ ساری کائنات کے سائنسدان ہوں، مفکرین ہوں، جو بھی ہوں، اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ کائنات حادث ہے، یہ کائنات حادث ہے، مطلب یہ کہ یہ بعد میں دنیا میں وجود میں آئی ہے، اور بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ یہ بگ بینگ جو ایک حادثہ بہت بڑا ہوا ہے اس کے نتیجے میں آئی ہے، مختلف نظریات ہیں، لیکن اس پہ سارے سائنسدان، دہریے جو بھی ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ کائنات ازل سے نہیں ہے، آغاز سے نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں یہ حادث ہے۔ اور جب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ کائنات حادث ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی محدث ہونا چاہیے، اس کا کوئی فاعل ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ایسا کام دنیا میں، کوئی بھی ایسا صاحب عقل نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو بغیر فاعل کے ہوتا ہے، بغیر کرنے والے کے۔ بے شک۔ تو جب آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ کائنات حادث ہے، ازل سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مطلب بعد میں وجود میں آنے والی، تو اس کا مطلب اس کا کوئی محدث ہوگا، اسے ایجاد کرنے والا ہے، اور وہ ایجاد کرنے والی ذات جو ہے جب ان مخلوقات پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی پاورفل ذات ہونی چاہیے، فاعل جو ہے وہ کمزور انسان کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایک چھوٹی سی چیز بنانے پر قادر نہیں، بلکہ یہ بلند و بالا آسمان اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو زمین کے اندر میخوں کی صورت میں موجود ہیں، یہ کوئی طاقتور ذات، پاورفل ذات ہونی چاہیے، اور وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہی ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو پہچان سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اس کے صفت علم، صفت قدرت اور دیگر صفات کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو دلیل حدوث کہتے ہیں، یعنی دلیل خلق و ایجاد، اللہ تعالیٰ کا کائنات کو پیدا کرنا اور اسے ایجاد کرنا، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے، کیونکہ کوئی چیز خود نہیں بنتی۔ جب کائنات حادث ہے تو یقیناً اس کا کوئی محدث ہوگا،
اسے کوئی وجود میں لانے والا، اس کا کوئی فاعل ہوگا، کیونکہ کوئی فعل دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جس کا کوئی فاعل کرنے والا نہ ہو۔ تو جب یہ دنیا حادث ہے تو اس کا محدث ہوگا، اور محدث یعنی خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ جب یہاں تک سارے عقلاء متفق ہیں، یہ سائنسدان، یہ ملحدین، یہ سب اس بات پہ متفق ہیں یہ کائنات حادث ہے، تو اور اس بات پہ بھی سارے متفق ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا فعل نہیں جو بذات خود ہو، اس کا کوئی فاعل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، یہاں تک آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب آگے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کائنات کی بناوٹ کو، اس کو کہتے ہیں کہ دلیل اتقان۔ دلیل اتقان کا مطلب یہ ہے کہ احکام اور اتقان کی کائنات عمدہ ہے، پختگی سے بنائی گئی ہے اور اس نے ترتیب سے بنائی گئی۔ آپ اس کائنات میں غور و فکر کرو، جب آپ یہاں تک ہمارے ساتھ متفق ہو کہ کائنات محدث ہے اور اس کا کوئی حادث ہے، مطلب یہ کہ دنیا میں کوئی فعل ایسا رونما نہیں ہوتا جس کا کوئی کرنے والا یا فاعل نہ ہو۔ اب آپ اس دنیا کی عمدگی پہ غور و فکر کرو، اس کی بناوٹ کو دیکھو، اس کی حسن ترتیب کو دیکھو، تو یقیناً اس کی حسن ترتیب، اس کی بناوٹ، اس کی پختگی، اس کی عمدگی آپ کو یہ بتائے گی کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب گھڑی دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر گھڑی ہے، آپ گھڑی دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار دیکھیں کس انداز سے گھڑی بنائی گئی ہے اور کس انداز سے یہ مطلب کہ اس کے اندر انسان وقت معلوم کرتا ہے، اور یعنی اس کی ترتیب کو، اس کی بناوٹ کو آپ کہتے ہیں یہ کوئی انسان اچھی خوبیوں کا مالک جس نے یہ بنائی ہے۔ آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ دہریے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں یار کتنی معیاری گھڑی ہے، کتنی معیاری گاڑی ہے، اور فوراً ان کے ذہن کے اندر بنانے والے کی جو خوبیاں ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں کہ یہ بنانے والا کوئی انتہائی ذہین انسان ہے، یہ بنانے والا کوئی فنکار ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی اچھا کاریگر ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ گھڑی کو دیکھ کر تو ہم اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ اس گھڑی کا بنانے والا کوئی عمدہ کاریگر ہے، کوئی مہارت رکھنے والا ہے، لیکن اگر ہم انہیں یہ کہیں، ہم یہ کہیں کہ بھئی اس گھڑی کو بنانے والا گونگا ہے، اندھا ہے، اور جو ہے وہ بولتا نہیں ہے، جاہل ہے اور نہ بلد ہے، کوئی چیز جانتا نہیں ہے، بالکل مطلب کہ اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں، اس نے گھڑی بنائی ہے، کہ یقین کریں گے وہ؟ بالکل نہیں۔ تو جب آپ یہاں یہ مانیں گے کہ عمدگی کسی چیز کی وہ اس کے اچھے جو صانع اور صنعت کاری کی دلیل ہے کہ اس کا جہاں صنعت کاری ہے وہاں صانع ہے، جہاں صنعت کاری ہے وہاں اس کا کوئی صانع ہے، اس کو بنانے والا ہے۔ تو گھڑی کا جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس گھڑی کی عمدگی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو صنعت کار ہے یا اس کا کاریگر ہے وہ کوئی عمدہ ہے، تو جب کائنات کی عمدگی آپ دیتے ہو وہاں اندھے کیوں ہو جاتے ہو؟ وہاں تمہاری نظریں کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو اچھا جب یہ مان لیں گے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ کائنات عمدہ ہے، پختہ ہے، تو اس کا مطلب اس کا کوئی خالق ہے، تو جیسے آپ گھڑی کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی صفات آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ بھئی یہ گھڑی عمدہ ہے، تو اس کا مطلب بنانے والا بھی کوئی انتہائی عمدہ اور اچھی صفات کا مالک ہے، تو آپ اس کی صنعت کاری سے، اس کی بنائی چیز سے ہی اس کی صفات سوچ سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لا علم نہیں، وہ عالم ہے، علیم ہے، اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ جس کو خبر نہیں وہ کیسے ہی ساری چیزوں کے، ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے؟ اگر خبر نہیں تو نظام تو دھرم بھرم ہو جائے۔ اور اسی طرح وہ قدیر بھی ہے، اس کے اندر قدرت ہے لیکن انسان کی قدرت سے بالا تر ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات کو؟ تو انسان کے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور و فکر کرنے سے اللہ کی تمام صفات ذہن کے اندر آ جاتی ہیں اور صفات کمال ذہن کے اندر آتی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ دلیل اتقان اور دلیل احکام، کہ کائنات، اس میں دو مقدمے بنائے جاتے ہیں عموماً، کہ یہ کائنات عمدہ ہے، اس نے ترتیب سے بنائی گئی ہے، یہ پہلا مقدمہ ہے۔ اچھا جب یہ عمدہ ہے، اس نے ترتیب سے بنائی گئی ہے، یقیناً اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی بنانے والا اور اس کا موجد ہے، اور وہ ایسا ہونا چاہیے جو عمدہ صفات کا مالک ہے۔ جیسے یہ ساری مخلوقات عمدہ ہیں اور پختہ ہیں، ایسے اس کا بنانے والا جو اس کی کاریگری کرنے والا ہے یا اس کا صانع ہے وہ بھی عمدہ صفات کا مالک ہونا چاہیے، اور یقیناً یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت ذکر کہ اللہ فرماتا ہے حل تعلم لہ سمیہ، کہ کیا اللہ کا ہم پلہ تم کوئی اور دیکھتے ہو کائنات کے اندر؟ رب السماوات والارض، وہ ہے زمین و آسمان کا رب، خالق و مالک، اور جو ان کے اندر ان کے درمیان میں ہے ہر چیز کا وہ رب ہے۔ آگے اللہ آخر میں فرماتا ہے حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم اس کا کو ہم پلہ، ہم نام جانتے ہو؟ اگر نہیں کوئی تو پھر اس اللہ کے لیے جھک جاؤ، اس اللہ کو خالق و مالک مان لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ دلائل ہیں جو قرآن کریم کے اندر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور یہ ان تین دلائل پہ گھومتے ہیں سارے دلائل۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کو پیدا کرنا، یعنی پیدا کرنا، تخلیق کرنا، یہ دلیل ہے، اور دوسرا دلیل حدوث ہے کہ کائنات حادث ہے، اس کا یقیناً کو محدث ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ عمدہ طریقے سے، پختگی سے، حسن ترتیب سے بنائی گئی ہے، اور یقیناً یہ کسی خالق اور مالک
اور جو ہے وہ اچھے صانع اور خالق ہونے کی دلیل ہے۔ بے شک، لیکن شیخ ایک سوال یہ ہے عمومی طور پہ جو کہ کیا جاتا ہے، بعض سیکولر طبقہ بھی کرتا ہے، لبرل طبقہ بھی کرتا ہے، اور ملحدین کا تو باقاعدہ یہ اعتراض ہے، اب جس طرح خالق ہے اس پوری کائنات کا، تو وہ خالق جو ہے وہ ہمیں اپنا دیدار کیوں نہیں کرواتا، ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا، جبکہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہمارے لیے خیر و بھلائی کو پسند کرتا ہے؟ تو یہ جو ان کا اعتراض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہارے رب ہیں مسلمانوں کے یا دیگر جو مذاہب رکھنے والے افراد ہیں، ان کا اگر کوئی خدا ہے تو پھر وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو اس میں کیا حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا دنیا میں اپنی مخلوق کو نظر نہ آنا، اپنے بندوں کو نظر نہ آنا، اس میں کئی حکمتیں جو ہے وہ کئی راز پوشیدہ ہیں، جن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی جسم کی بناوٹ، اس کی طاقت، اس کی کیپیسٹی محدود ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ حل رأیت ربک، کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ اس اللہ رب العالمین کے نور کی طاقت اتنی ہے کہ ہم انسانوں کی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، اور اس کی مثال قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اصرار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ مستقر رہا، ٹھہرا رہا، اس پہ تجلی ڈالوں گا، اگر یہ برقرار رہا، اتنا بڑا مضبوط پہاڑ، تو پھر تو بھی مجھے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن جب یہ پہاڑ جو تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، جسامت میں تجھ سے بڑا ہے، جب یہ میری تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ صحیح۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو دیکھیں، اس کی میں ایک آپ کو عام مثال دیتا ہوں، عام فہم مثال۔ سورج ہے نا، سورج اللہ کی مخلوق ہے، اور ہم سے کتنا ہزاروں میل دور ہے، وہ ہزاروں میل دور ہے، لیکن ہم انسان ہو کر اس اللہ کی مخلوق سورج کو چند لمحات کے لیے نہیں دیکھ سکتے، آنکھ بھر کے، نظر بھر کے ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے نور کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ اگر انسان کے ذہن کے اندر یہ سوال آئے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنا آپ دکھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ دکھا بھی تو سکتا ہے، انسان کی کیپیسٹی اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کو زیادہ کر دے اور اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے اس کو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے بن دیکھے ایمان لاتا ہے، اور کون ہے جو یہ کہے کہ میں دیکھ کر ایمان لاؤں گا۔ اور یہی تو اصل ایمان بالغیب ہے، اور امتحان انسان کا اس چیز میں ہی ہے کہ انسان ایک ایمان لا رہا ہے بغیر دیکھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اس کی مخلوقات کو، اس کے افعال، اس کے کاموں کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے۔ کیا یہ اور جو شخص مطالبہ کر رہا ہے کہ میں دیکھ کر ایمان لاؤں گا، یہ برابر ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے اس کی مخلوق سے، یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے بنسبت اس بندے کے جو کہتا ہے کہ میں جب تک مشاہدہ نہ کر لوں، جب تک میں دیکھ نہ لوں۔ اصل میں وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتا، اصل میں وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھیں اور وہ کتاب کو لے کر آئیں تب ہم ایمان لے کر آئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ مطلب کہ فرشتے آ بھی جائیں، سب کچھ، یہ اگر رب بھی آ جائے تو پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے اس کو دیکھ کر بھی۔ تو اسی طرح ہی یہ صرف دعوے کرتے ہیں کہ مطلب اگر موجود ہے تو ہم اس کو دیکھتے کیوں نہیں، ہم مشاہدہ کیوں نہیں کرتے، یا مطلب کہ ہمارے سائنسی آلات اسے نہیں دیکھ پاتے، اس کا مطلب وہ ہے نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک بندہ بن دیکھے اس کی مخلوقات پہ غور و فکر کرنے سے ایمان لے آتا ہے، یہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ جو اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ میں دیکھوں اس کو پھر ایمان لاؤں گا۔ اصل میں یہ ایمان لانا چاہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں دوسری بات تو یہ ہے کہ اس میں بندوں کا امتحان ہے کہ کون ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے، اور کون ہے کہ جو یہ بہانہ ہیلا کر کے کہ مجھے نظر نہیں آتا لہٰذا میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ دوسری بات یہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سرپرائز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کا دیدار، یعنی کائنات، پوری کائنات کا خالق۔ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی جب آتا ہے نا، امام کعبہ آ جائے مثلاً، تو لوگ کہتے ہیں میں نے امام کعبہ کو دیکھنا ہے، اور لوگ جو ہے وہ بغدڑ مچا دیتے ہیں، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس امام کعبہ کو جا کر اس سے سلام کروں، اس کی کم از کم شکل دیکھ لوں، لائیو سامنے دیکھ لوں اس کو۔ یہ تو ایک عام آدمی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا انسان کے دل کے اندر یہ چاہت نہیں ہوگی
کہ میں جس نے بڑے بڑے پہاڑ، آسمان و زمین اور یہ ساری بڑی بڑی مخلوقات بنائی ہیں میں اس کو دیکھوں. تو یہ چاہت لے کر جب انسان دل کے اندر زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ اس کی رضا کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کے قریب کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انعام رکھا ہے، جیسے جنت کی نعمتیں انعامات ہیں، جنت کے اندر پھل ہیں، جزا ہے، اعمال کا اچھا بدلہ ہے، ساری یہ جنت کی نعمتیں ہیں. اسی طرح سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. تو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ سب سے بڑی جو جنتیوں کو نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کچھ اور چاہیے، کسی اور چیز کی حاجت و ضرورت ہے؟ تو کہیں گے اللہ تو نے ہمیں ہر چیز دے دی ہے اور ہمیں کمی کوئی چھوڑی نہیں، آپ نے سب کچھ تو آپ نے دے دیا ہے. ہم وہاں بیٹھے تمنا کرتے ہیں پھل کھانے کی، پھل ہمارے پاس آ جاتا ہے. جس چیز کی ہم تمنا کرتے ہیں، کسی سے ملنا چاہتے ہیں ہم مل لیتے ہیں. ساری خواہشات اللہ جیسے قرآن کریم میں فرماتا ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. تو اللہ فرمائے گا کہ اچھا تھا، ساری نعمتیں تمہیں مل گئیں، ابھی ایک نعمت باقی ہے، ابھی ایک نعمت باقی ہے. وہ کہیں گے پتہ نہیں اور کیا، جنت میں تو ہر چیز ہے، تمنا کرتے ہیں سب کچھ آ جاتا ہے. حتیٰ کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اگر وہ کھیتی باڑی کرنے کی تمنا کرے گا تو اس کو کھیتی باڑی کرنے کی اجازت دے دی جائے گی کہ بھئی آپ کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہو کھیتی باڑی کر لو. تو جنتی ذہن کے اندر تصور کریں گے کہ ابھی اور اس سے بڑی نعمت کیا ہے. تو اللہ فرمائیں گے اوپر دیکھو. تو جب جنتی اوپر دیکھیں گے تو اپنے رب کا دیدار کریں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر. تو اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو. لا تضامون، جیسے چاند کو دیکھتے تم ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دکھاتے ہو نا کہ وہ دیکھو، ایسے تمہیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی انگلی کا اشارہ کرنے کی، ایک دوسرے کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ اپنے رب کو دیکھے گا. تو جب یہ جستجو کہ ایک بہت بڑی نعمت جنت کے اندر ہے جو اللہ کا دیدار ہے، جب دنیا کے اندر انسان کو یہ پتہ چلے گا تو انسان اس کے لیے نیک اعمال کرے گا اس نعمت کو پانے کے لیے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے رحیم اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنا دیدار کروا دے دنیا ساری تباہ ہو جائے. انسان جب ایک پہاڑ برقرار نہیں رہ سکتا تو دنیا کیسے برقرار رہ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ محض رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شفقت ہے بندوں پر کہ اللہ اپنا دنیا میں دیدار نہیں کرواتا. لیکن جہاں قرآن کریم کے اندر یہ ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا انترانی، وہاں یہ نفی نہیں کہ مجھے کوئی دیکھ سکتا نہیں یا میرا دیکھا جانا ممکن نہیں، یہ اللہ نے نہیں کہا، لیکن کہا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، مطلب تیرے اندر طاقت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا اور یہ ثابت ہے. تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا نہ دیکھا جانا اس میں آزمائش ہے بندوں کے لیے. کون ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو دیکھ کر ایمان لاتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جنتیوں کے لیے سرپرائز اور بہت بڑا انعام رکھا اور اس سے بڑا کوئی اور انعام نہیں ہے. تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت اور انعام ملے گا. ایک تو اللہ کی رضا ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ آج کے بعد میں تمہارے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا. صحیح، بہت شکریہ شیخ. جو آپ نے پہلے بات کی کہ اس دنیا کے اندر پختگی ہے اس نظام کائنات کے اندر، کہ اس کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ نے عمدہ ترتیب رکھی ہے ہر معاملے کے اندر. تو جو ملحدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو جو دنیا کا تقریباً 99% حصہ ایسا ہے جو کہ غیر آباد ہے اور غیر موزوں ہیں ہماری زندگی گزارنے کے لیے. ہمیں بلکہ زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے، ترقی کرنی پڑتی ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، سہولیات حاصل کرنے کے لیے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بلکہ یہ تو ایک نیچر ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، بس وہ چل رہا ہے اور اس کے اندر ترقی آتی جا رہی ہے اور ترقی ہوتی جا رہی ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں پختگی ہے ہی نہیں. تو اس کا کیا جواب ہے ان کے لیے؟ دیکھیے اس کی یہ ان کے اوپر رد ہے. اگر ایک بندہ بہت بڑی عمارت بناتا ہے اور اس عمارت کے اندر مثلا اس گھر کے اندر وہ 5 6 7 کمرے بناتا ہے اور بہترین انداز میں بہترین ماڈل کے کمرے تیار کرتا ہے اور کچھ آگے سین خالی چھوڑ دیتا ہے، کچھ اسی طرح کھنڈرات چھوڑ دیتا ہے، تو کوئی آنے والا بندہ کیا یہ کھنڈرات دے کر کہے گا کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں؟ کیا کوئی صاحب عقل یہ بات کر سکتا ہے کہ مثلا ایک بندے نے گھر تیار کیا ہے، اس گھر کا آدھا حصہ اس نے تعمیر کر دیا اور بڑی بہترین انداز سے تعمیر کیا ہے، اس قدر بہترین انداز سے کہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں چھوڑا، اور ساتھ ہی سامنے صحن جو ہے اس کے اندر کھنڈرات ہیں، اس کے اندر گڑھے ہیں، اس کے اندر درخت ہیں، کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو کیا صاحب عقل دے کر یہ کہے گا کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں؟ میرے تو خیال میں کوئی ایسا عقل مند نہیں جو کہے گا کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں، یہ خود ہی بن گیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر اس کا نقص ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اسے بنانے والا کوئی نہیں. اس نقص کا ہے بھی یا نہیں یہ بھی طے کرنا پڑے گا. مطلب یہ بات ہے کہ یہ نقص ہمیں نظر آتا ہے نا، لیکن اس میں کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ دیکھیں نا گھر ہے نا، اب اگر ہم ایک ایسا علاقہ ہو جہاں ساری کی ساری آبادی ہو، ہم اپنے گھر کے اندر مثلا اپنے گھر کے اندر ہم اگر سارے کمرے بنا دیں تو عیب دار بن جاتا ہے اگر آگے سین نہ ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟
اگر سارے کمرے ہی کمرے ہوں، ہم کہتے ہیں سین کوئی نہیں، گھر کی شکل بدل جاتی ہے، بالکل عجیب سا گھر لگتا ہے، لیکن اگر آگے سین خالی ہو تو کیسا ایک خوبصورت نقشہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں آبادی رکھی ہے مخلوق کی ضرورت کے مطابق اتنے حصے کو آباد بنایا ہے جتنے حصہ انسان کی ضرورت ہے، اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کشادگی اور راہیں اس کی ہموار کرتا ہے۔ اور یہ اصل میں انسان تب فیصلہ کر سکتا ہے جب انسان ان ساری چیزوں کا احاطہ کرے۔ جب انسان ان ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا تو پھر اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کیا ہم ساری حکمتوں کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کشادگی جو رکھی ہے یا یہ کھنڈرات اور یہ ساری چیزیں رکھی ہیں کس بنیاد پر؟ اب اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو آباد علاقہ ہے، جب یہ آبادی والے لوگ سیر و تفریح کے لیے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اگر یہ سیر و تفریح کے لیے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اگر سمندر نہ ہوتے، مثلا ساری کی ساری زمین ہی ہوتی، تو یہ پانی کہاں سے ملتا؟ یہ مچھلیاں آپ کو کہاں سے ملتی؟ یہ ساری انسان کی جو ہے وہ مصلحت اور انسان کے فائدے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے اندر حکمت ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ تو نظر آ گیا کہ مطلب کہ کائنات کا زمین کا اکثر حصہ غیر آباد ہے، غیر موزوں ہے، اور وہاں زندگی ممکن نہیں ہے، لیکن جو جہاں زندگی ممکن ہے اور جہاں آپ کو بہترین بناوٹ اور وہاں سارے قاعدے اور اصول آپ کو نظر آ رہے ہیں، سارے دلائل بھی آپ کو مل رہے ہیں کہ یہ کائنات عمدہ ہے، پختہ ہے اور سب کچھ ہے، آپ ان دلائل کا انکار کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اور آپ کو کھنڈرات نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک گھر کے اگر گھر بنا ہوا ہے اس کے سامنے اگر کھنڈرات ہیں تو آپ اس کی نفی نہیں کہ اس گھر کو بنانے والا کوئی نہیں۔ تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک گھر جو عمدہ انداز میں بنا ہو اس کے پاس ہی اگر کھنڈرات ہیں تو آپ کھنڈرات کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے یہ گھر خود بن گیا ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ تو اسی طرح ہی کائنات ہے، اگر اللہ نے وہاں کچھ ایسی جگہ رکھی ہے جہاں زندگی تمہارے نزدیک غیر موزوں ہے، تو اللہ کی کوئی حکمت ہے اس کے اندر، یا تو اس کے بارے میں پہلے احاطہ کرو کہ وہ اتنی جگہ خالی ہے اور وہاں زندگی غیر موزوں ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، تو پھر تو آپ فیصلہ کر سکتے ہو۔ لیکن جب آپ کو اللہ کی حکمتوں اور رازوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ مطلب کہ اس کے اللہ کے نہ ہونے کی دلیل ہے؟ صحیح، جزاکم اللہ۔ شیخ یہ بتا دیجئے اب آپ کہ جو ملحدین ہیں ان کا جو ڈارون کے حوالے سے جو نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ لوگ ایک ڈارون نے جو نظریہ پیش کیا اس کو وہ تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، لیکن بلکہ اب تو وہ بھی جب سے یہ ڈی این اے کی رپورٹ آ گئی یا ڈی این اے ثابت ہو گیا اس کے بعد سے تو وہ بھی کھوکھلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو جو لوگ ڈارون کے نظریے کو اہمیت دیتے ہیں جبکہ باقی اتنے زیادہ مذاہب ہیں، اہل کتاب ہیں، تو وہ ان کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ سب لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو، نظام کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ یا کوئی ذات، کوئی ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک ڈارون نے نظریہ پیش کر دیا تو اس کی طرف توجہ وہ لوگ دینا شروع ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ڈارون کے نظریے کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، ڈارون کا نظریہ یہ تقریباً 1859 میں یہ نظریہ جو ہے 1859 میں یہ نظریہ اس نے پیش کیا تھا ڈارون نے، اور اس نظریے کے اندر اصل میں یعنی آپ سمجھ لیں کہ حقیقت اس نظریے کی یہ ہے، اور یہ عموماً جو بیالوجی کے سائنسی علوم ہیں ان کے ہاں اس کی بہت بڑی یعنی قدر و قیمت ہے اور اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ آج بھی جو سائنسی علوم ہیں اور جو طلبہ وہاں مطلب کہ یہ علوم پڑھنے والے ہیں وہ اس کے نظریے کو بہت بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ نظریے کو سمجھا جاتا تھا، اس کی اہمیت تھی، لیکن جب سے ڈی این اے اس کی شناخت ہوئی اس کے بعد اس نظریے کا آپ سمجھ لیں کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس کی کوئی اوقات، اب صرف یہ افسانہ رہ گیا ہے۔ جیسے لطیفے لکھے جاتے ہیں نا بچوں کے لیے، کہانیاں، اس طرح اب یہ لطیفہ بن گیا ہے، اور اس کی حقیقت اصل میں اس نظریے کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو حیاتی اجسام ہیں، مطلب کہ حیوانات ہیں، یہ اپنی بقا کے لیے ماحول کے مطابق اپنی شکل چینج کرتے رہتے ہیں۔ صحیح، مطلب کہ یہ جتنے بھی اجسام جن کے اندر حیات ہے، یہ ماحول کے مطابق، جو ان کا ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق اپنی شکل چینج کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پانی کے جانور ہیں، جیسے مچھلیاں ہیں، یہ تیرنے والے جانور ہیں، یہ کروڑوں سال پہلے یہ اصل میں چرندے تھے، لیکن ان کو کسی مجبوری کی وجہ سے پانی میں رہنا پڑا، تو پانی میں کافی سال رہنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی شکل اور حیت اور جو شکل ہے اس کو پانی والے جانوروں کی طرح بنا لیا، مطلب ان کے پاؤں غائب ہو گئے۔ صحیح، یہ چرندے تھے۔ آپ دیکھیں کہ یہ لطیفہ ہے، مطلب کہ جب بھی عقل مند انسان اس طرح کے افسانے سنتا ہے تو پتہ نہیں یہ لوگ کیسے یقین کر لیتے ہیں۔ مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہزاروں سال یا کئی سال جو ہے وہ پانی میں مجبوراً ان کو رہنا پڑا،
تو جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ماحول کے مطابق اپنی شکل کو حیت کو بدل لیتے ہیں، شکل و صورت کو. تو یہ چرندے تھے اصل میں، لیکن پانی میں مجبوراً ان کو رہنا پڑا، تو انہوں نے پھر مجبور ہو کر اپنی شکل کو جو ہے، یا پھر قدرت فطرت اس کو نیچر کہتے ہیں، اس نے ان کی شکل کو بدل دیا. اسی طرح جو سمندر کے اندر پانی کے اندر رہنے والے جانور تھے، یہ مطلب کہ انہوں نے خشکی میں چلے گئے اور وہاں ان کو مجبوراً رہنا پڑا پانی کے باہر. لہٰذا جو مچھلیاں تھیں مثلاً، ان کے پر تھے اور ان کو پاؤں لگ گئے، اور جو چرندے تھے ان کے پاؤں غائب ہو گئے، ان کو پر لگ گئے، اور وہ جو ہے وہ تیرنے لگ گئے، اور یہ تیرنے والے جو ہیں ان کو پاؤں لگ گئے اور یہ چلنے لگ گئے. یعنی اسی طرح انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پہلے مثلاً بن مانس تھا، تو وہاں جس ماحول کے اندر انسان رہتا تھا وہاں اصل میں وہ مطلب کہ اس کے ماحول، اس کی جو خد و خال ہیں اس کے مطابق نہیں تھا، تو مجبوراً کافی سال رہنے کی وجہ سے اس کو اپنی شکل چینج کرنی پڑی، اور اس کے بعد اس کی شکل انسانی بن گئی. اور بعض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بندر تھا، بعض کچھ کہتے ہیں، مطلب کہ یہ ان کا بذات خود اس بات پہ اتفاق نہیں ہے. لیکن چلیے ہم یہاں تک تو مطلب کہ ہم کہہ لیتے ہیں، فرضی کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی اگر ایسا ہی جیسے تم کہتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ ان کے اندر زندگی کس نے ڈالی ہے؟ جبکہ تم دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ یہ دنیا جو ہے بگ بینگ ایک بہت بڑے حادثے کا نتیجہ ہے، اور جب یہ بہت بڑے حادثے کا نتیجہ ہے تو حادثے میں تو کوئی جاندار چیز رہتی نہیں، ساری بے جان مطلب ملبہ بن جاتا ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. تو ان کے اندر جان کس نے ڈالی؟ یہ جاندار کیسے بنے؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سارا جو نظریہ ہے، جب 1953 میں 1953 میں جب جو ہے وہ ڈی این اے کی شناخت ہوئی، تو اس ڈی این نے یہ ثابت کیا کہ مختلف جو اجناس ہیں، مثلا ایک کتے کی جنس ہے، ایک گھوڑے کی جنس ہے، ایک بندر کی جنس ہے، ایک بن مانس کی جنس ہے، اس طرح مچھلیوں کی جنس، الگ اجناس ہیں، ان کا الگ ایک ڈی این ہے اور ان کے جینز ہوتے ہیں. اور ایک کاربن ہوتا ہے جو ایک جنس کے اندر، مطلب کہ ایک جنس کا کاربن ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے آگے جینز مختلف ہوتے ہیں. مثلا کتا ہے، کتے کی کئی قسمیں ہیں. اس طرح مطلب کہ اونٹ ہے، اونٹ کی کئی قسمیں ہیں، 2 کوہانوں والا، 1 کوہانوں والا، لیکن ان کا مین جو کاربن ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ مطلب ان کا مین ڈی این اے ایک ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ان کا ڈی این اے وہ ایک ہی رہتا ہے. تو اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اگر واقعتاً ہی یہ نظریہ ارتقاء جس کا یہ دعویٰ مطلب کہ ڈارون نے کیا، یا اس کے بعد اس کے ہم نوا یا اس کو ماننے والوں نے کیا ہے، اگر واقعی ایسا تھا تو پھر ڈی این اے سب کا ایک ہونا چاہیے تھا، پھر ڈی این اے سب کا ایک ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا ڈی این اے اور ہے، اور کتے کا اور ہے، اور بلی کا اور ہے، خنزیر کا اور ہے. تو مطلب ان کا اصل جب مشترک ایک ہے تو پھر ڈی این اے بھی ایک ہونا چاہیے. تو اب مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب گوبھی ہے نا، گوبھی کا پھول ہے. اب آپ اس کو تصور کریں کہ کیا 100 سال کے بعد یہ کیا بنے گا؟ مطلب ہمارے اباجداد بھی گوبھی کھاتے آ رہے ہیں، تو وہ گوبھی ہے. آلو ہے تو آلو ہی کھاتے آ رہے ہیں. یہ پیاز اور یہ ساری چیزوں کا بنی اسرائیل نے قرآن کریم کے اندر ذکر موجود ہے کہ انہوں نے مانگا کہ ہمیں پیاز، اور یہ مطلب کہ من سلوا آتا تھا، انہوں نے پیاز مانگا، دال مانگی، اور دیکھیں کتنے ہزار سال ہو گئے. تو وہ ساری سبزیاں، دال اور وہ سب کچھ وہی ہے. یہ تو کوئی نہیں بنا بندر، یہ تو کوئی مچھلی تو نہیں بن گئی. یہ تو نہیں کہ یہ گوبھی کی جو شکل ہے یہ مچھلی بن جائے 100 سال کے بعد. اگر واقعی ایسا ہوتا، ارتقاء ہوتا، تو یہ گوبھی کی شکل کوئی بندر کی بن جاتی، گوبھی کی شکل جو ہے وہ مطلب کوئی مچھلی کی بن جاتی، کوئی اور سبزی کوئی اور بن جاتی. تو یہ مطلب چیز سمجھ نہیں آنے والی ہمیں. اگر ایسا ہوتا تو کم از کم ہمارے سامنے کوئی کسی کی جنس تو چینج ہوتی. مطلب انسان سے بڑھ کے کوئی اور چیز بھی بن جانی چاہیے، اور وہ جو بندر تھے وہ ختم ہو جاتے. مطلب کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انسان آدم علیہ السلام سے تو انسان ہی ہے. ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں بندر بھی موجود ہیں، یا تو بندر بھی موجود ہیں، یا بندر نہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی وہ چینج ہو گئے ہیں. تو مطلب کہ یہ ایک لطیفہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ ایک لطیفہ ہے. اور اس پہ جو ہے وہ فلمیں بھی بن چکی ہیں، اس پر لوگ لطیفے بھی لکھ رہے ہیں، اس پر کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں. اور آپ جس کو بھی سناؤ گے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ عقل مند تو دور کی بات ہے، پاگل کو بھی یہ سناؤ گے تو وہ بھی ہنسے گا. پاگل کو بھی سناؤ گے نا کہ بھائی 100 سال کے بعد گوبھی نے بن جانا ہے بندر، یا گوبھی نے بن جانا ہے مثلاً مچھلی بن جانا ہے، تیرنے لگ جائے گی، یا اس طرح کی قریبی شکل جو ہے وہ اختیار کر جائے گی، تو وہ آپ پر ہنسے گا. وہ کہے گا پتہ نہیں اب میں پاگل ہوں کہ تم پاگل ہو. اس کو یقین نہیں آئے گا، وہ سمجھے گا شاید میں مطلب کہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ وہ اپنی عقل پہ ماتم کرے گا جو تھوڑی بہت ہی اس کے اندر ہے. پہلی بات تو ہے ہی بیچارہ پاگل ہے. تو یہ اصل میں ان کا نظریہ اور یہ اس کی حقیقت ہے، جو اصل میں حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. بے شک. بہت شکریہ شیخ. اس نظریے کو ہم رد کس طرح کر سکتے ہیں جو ڈارون کا نظریہ ہے؟ دیکھیے، ڈارون کے نظریے کا رد ایک تو یہ ہے کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے. حقیقت یعنی کہ ہمیں نظر نہیں آتا، مشاہداتی ہم نے کوئی چیز ایسی دیکھی نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ڈی این اے جو ہے وہ اس کے بعد اس کی کوئی حقیقت نہیں رہی.
اور نمبر 3 یہ ہے کہ چیزوں کا، وہ کہتے ہیں کہ جی چیزوں کا ایک دوسرے سے شکل ملنا، یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی شکلیں قریب قریب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے نکلی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ جی. مطلب کہتے ہیں کہ بندر اور انسان کی شکل قریب قریب ہے مثلا، یا بن مانس کے ساتھ اس وجہ تشبیہ دی کہتے ہیں اس کی شکل انسان سے قریب قریب ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ہم مثل ہیں، ان کی شکلیں قریب قریب ہیں، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے سے یہ مطلب کہ نکلی ہیں یا ایک دوسرے کے اندر کنورٹ ہوئی ہیں، چینج ہوئی ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کی شکلوں کا قریب قریب ہونا یہ ان کے ایک ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ بنانے والے کے ایک ہونے کی دلیل ہے. یہ بنانے والے کے ایک ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ ان کے مطلب کہ ایک ہونے کی دلیل ہے کہ ان کی اصل ایک تھی، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں گاڑیاں ہیں نا، اب گاڑیوں کے ٹائر مختلف ہیں، گاڑیوں کی شکلیں مختلف ہیں، لیکن وہ جنس تو گاڑی ہے نا بھائی ان کی. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو ایسے پھر جنس ان کی ایک ہونی چاہیے تھی. تو پہلی بات تو یہ کہ ڈی این اے کے بعد اس کے مزید اس میں کوئی ضرورت نہیں ہمیں رہی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کی شکلوں کا قریب قریب ہونا یہ ان کی اس بات کی دلیل نہیں کہ نظریہ ارتقاء کی دلیل ہے یا نظریہ ارتقاء اس سے ثابت ہوتا ہے، بلکہ یہ نظریہ ارتقاء کا رد ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بنانے والا ایک ہے، ان کو بنانے والا ایک ہے. اگر چیزوں کی شکلیں ملتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں یار یہ گاڑی فلاں گاڑی کی طرح، اس کا مطلب یہ فلاں کمپنی نہیں بنائی ہے، اس کا مطلب ان کا خالق اور موجد ان کا ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ ان کی پہلے اصل ایک تھی اور اس کے بعد یہ ماحول کے مطابق اپنی شکل اور اپنی حیت کو بدلتے رہیں، اور جو ان میں سے افضل صفات کا مالک تھا وہ غالب آ گیا اور دوسرے کو قتل کر دیا. اس نے زندگی اور بقا کی جنگ لڑی انہوں نے، اور زندگی اور بقا کی جنگ کے اندر جو افضل صفات والا تھا وہ باقی رہ گیا، اور جو کم صفات والے گھٹیا صفات والے تھے وہ مر گئے اور ختم ہو گئے. یہ تو بڑا عجیب سا نظریہ ہے. صحیح. جزاکم اللہ شیخ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے. ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے عقلی و نقلی دلائل شیخ صاحب نے پیش کیے. ہم بہت مشکور ہیں ان کے. اسی طرح ہم اپنے دیگر پہلوؤں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.